السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المہاد۔ سورہ رعد کا دوسرا رکوع تلاوت کیا گیا، 13ویں پارے کا رکوع نمبر 8 اور سورہ رعد کا رکوع نمبر 2 آیت نمبر 8۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے، جو کچھ وہ اٹھائے ہوئے ہے، اور جو رحم میں کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے، اور اس کے پاس ہر چیز کی مقدار مقرر ہے۔ جیسا کہ سورہ رعد کے بارے میں بتایا گیا، اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی توحید کو ثابت کرتے ہیں الگ الگ مثالوں کے ذریعے، اور اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کا جو علم ہے، اس کو اس رکوع کے اندر بتایا گیا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا، اللہ کو معلوم ہے کہ ایک مادہ، ایک مؤنث اپنے پیٹ میں جو اٹھاتی ہے وہ کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور ایک لڑکا ہے یا 2 لڑکے ہیں یا 2 لڑکیاں ہیں، یا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی حمل میں 3 لڑکے 3 لڑکیاں، کسی کو 4 5 بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں آیتیں اتری جس زمانے میں ماں کے پیٹ میں کیا ہے معلوم کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں پھر بھی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے معلوم ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک مدت گزرنے کے بعد۔ شروع میں وہ بھی پتہ نہیں چلتا، بلکہ ماں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حمل ٹک گیا ہے نہیں ٹکا، جب تک کہ جا کر چیک اپ نہ کرائے اور ڈاکٹر سے جب تک
کنفرم نہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، تو اسی کو اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار یہاں پر فرمایا کہ اللہ کے علم میں ہے جو مادہ اٹھاتی ہے اور جو کمی ہوتی ہے جو زیادتی ہوتی ہے۔ کمی کا مطلب یہ ہے کہ حمل کی مدت کتنی ہوگی؟ کم سے کم 6 مہینے حمل کی مدت ہے۔ اگر نکاح کے بعد 6 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہو جائے، 6 مہینے گزر کر 1 دن بھی ہو جائے تو وہ بچہ اسی باپ سے ثابت ہوگا، اور اگر 6 مہینے گزرنے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوا تو پھر اس حمل میں گڑبڑ ہے اور اس نکاح کے اندر تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے، جو طبی اعتبار سے جو ہے بالکل یہ گویا ایک الگ طریقے سے یہ چیز جائے گی کہ یہ جو نسب ہے اس بچے کا اس باپ سے ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو شریعت کے اعتبار سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینہ ہے۔ زیادتی کی مدت جو ہے بتائی نہیں گئی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ 7 مہینے میں ہی جو ہے اولاد عطا فرما دیتے ہیں، کبھی 8 مہینے، کبھی اکثر مدت جو ہے وہ 9 مہینے ہے۔ بعض لوگوں کو جو ہے 1.5 سال 2 سال کی بھی مدت گزر جاتی ہے، تو اسی لیے ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ اکثر مدت جو ہے کسی عورت کو 2 سال 2.5 سال بھی جو ہے اس کے بعد بھی بچہ ہو سکتا ہے، ایک ہی حمل کی اتنی لمبی مدت بھی ہو سکتی ہے۔ تو حمل میں اس کی جو مدت ہے وہ کتنی ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز کا اللہ کے پاس ایک اندازہ مقرر ہے، ایک مقدار مقرر ہے۔ یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو کتنی مدت اس کو زندگی ملے گی، کتنے سال یہ زندہ رہے گا، کتنا علم حاصل کرے گا، اس کو روزی کتنی ملے گی، کہاں سے ملے گی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مقدار مقرر ہے۔ اسی مقدار کے مطابق دنیا کے اندر جو ہے نظام چلتا رہتا ہے۔ عالم الغیب، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور جو سامنے نظر آتا ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک غیب اور جو سامنے دکھتا ہے یہ دونوں برابر ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہے، مثال کے طور پر ہمارا جو پاسٹ ہے وہ ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن اب جب پاسٹ گزر گیا تب ہمیں پتہ چلا کہ گزشتہ کل ہم نے یہ کھایا، گویا ہمارے قسمت میں یہ لکھا تھا کہ ہم آج کی تاریخ میں یا کل کی تاریخ میں یہ کھائیں گے، فلاں جگہ سے کھائیں گے، اتنا کھائیں گے، اتنا کمائیں گے۔ جو فیوچر ہے ہمارا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، ہمیں کل کیا ملے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کہاں سے روزی عطا فرمائیں گے۔ جس کمپنی میں ہم جاب کرتے ہیں معلوم نہیں کہ اسی کمپنی میں ہم اگلے دن بھی جاب کریں گے، اگلے مہینے بھی جاب کریں گے، یا جہاں سے ہمیں روزی ملنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہیں سے بے شمار مال عطا فرمائے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ملنا ہے وہ بھی نہ ملے، یہ سب اللہ کا اندازہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم غیب کو نہیں جانتے، لیکن اللہ کے نزدیک غیب اور جو دکھنے والا ہے یہ دونوں برابر ہیں۔ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، المتعال بڑی کبریائی والا ہے۔ ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان والے ہیں، بڑی قدرت کے مالک ہیں۔ سواء منکم، تمہارے لیے برابر ہے، من اسر القول، جو بات کو چھپا کر کرے، ومن جہر بہ، جو جہر سے بات کرے، زور سے بات کرے، یعنی اللہ کے نزدیک یہ سب دونوں برابر ہیں۔ اور جو رات میں چھپ کر چلے اور جو دن میں علی الاعلان چلے، یہ سب اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ ہمارے لیے الگ چیز ہے، مثال کے طور پر کوئی 2 آدمی کونے میں بیٹھ کر اپنے کان میں سرگوشی کریں، ہمیں سنائی نہیں دے گا، وہی اگر سامنے آ کر اعلان کرے تو ہمیں سنائی دے گا۔ اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں، چاہے کونے میں چھپ کر بات کریں، اپنے گھر میں بات کریں، آفس میں بات کریں، کسی جگہ میں سفر میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں بات کریں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ کے لیے علانیہ اور سر، خفیہ اور علانیہ دونوں برابر ہیں، اللہ کے لیے دونوں میں ڈفرنس نہیں ہے۔ اسی طرح جو رات میں چلنے والا ہے، جو دن میں چلنے والا ہے، رات میں چلنے والا ہمیں نظر نہیں آئے گا لیکن دن میں چلنے والا ہمیں نظر آئے گا، وہ بھی ایک حد تک نظر آئے گا، اس کے بعد نظر آنا بند ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے یہ دونوں برابر ہیں، یعنی جو چیزیں انسان کے لیے ہیں وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ انسان جو دکھتا ہے وہ اس کو نظر آتا ہے، جو نہیں دکھتا اس کو نظر نہیں آتا۔ اللہ کے لیے
बंद कमरे में अंधेरे में अगर कोई गुनाह करे वो भी अल्लाह को नज़र आ जाता है। और इसीलिए यहाँ पर ये दो सिफतों को अलग ऐलान फरमाया गया, अल कबीरुल मुताल, अल्लाह ताला की शान बुलंद है। क्योंकि काफिर और मुशरिक ये कहते थे कि अल्लाह ताला जैसे हम देखते हैं अल्लाह भी देखता है, जैसे हम सुनते हैं अल्लाह भी सुनता है। इस तरह अल्लाह की सिफात को अपने से मुत्तसिफ किया करते थे। इसलिए कुरान ने कहा अल कबीरुल मुताल कि तुम्हारा सुनना और अल्लाह के सुनने में फ़र्क है, तुम्हारे देखने में अल्लाह के देखने में बड़ा फ़र्क है। तुम एक हद तक देख सकते हो, उसके बाद तुम्हारी नज़रों से जो चीज़ ओझल हो जाती है वो ओझल हो जाती है। अल्लाह के लिए ऐसा नहीं है, बल्कि वो अंधेरी रात में काले पहाड़ पर काली चूंटे के चलने को भी देखता है और हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। तो इसलिए अल्लाह की सिफात को अपनी सिफात से बराबर मत तोलो। अल्लाह के लिए अल्लाह की जो कुदरत है वो बिल्कुल निराली है। वो माँ के पेट में जो बच्चा है, 3 अंधेरों के अंदर वो बच्चे को पैदा करके बताता है। एक तो माँ के पेट का अंधेरा, फिर उसके अंदर बच्चेदानी का अंधेरा, फिर उसमें जो झिल्ली होती है। 3 अंधेरों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक खूबसूरत बच्चा या बच्ची को पैदा करके ये बताते हैं, क्या तुम्हारे माबूदों के पास ऐसी कुदरत है? तो अल्लाह की कुदरत बिल्कुल निराली है और अल्लाह की शान बहुत बुलंद और बाला है। उसको अल्लाह ने इन आयतों में साबित किया है कि जैसे तुम ये समझते हो हमारा सुनना अल्लाह का सुनना एक है, ऐसा नहीं है, बल्कि बड़ा डिफरेंस इसके अंदर है। रात में जो चलने वाला है, जो दिन में चलने वाला है, दोनों अल्लाह के नज़दीक बराबर हैं। अल्लाह के लिए कोई फ़र्क नहीं है। तो इन 3 आयतों में अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह की सिफात को साबित किया गया। अगली आयत में है आयत नंबर 11, लहू मुअक्क़िबातुन, इंसान की निगरानी करने वाले फरिश्ते होते हैं आगे भी और उसके पीछे भी, यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, जो अल्लाह के हुक्म से उस इंसान की हिफाजत करते हैं। ये जो कुरान की आयत है यहाँ पर ये बताया गया मुअक्क़िबातुन, मुअक्क़िबातुन का माना उसके साथ लगे हुए रहते हैं हमेशा। लिहाजा हदीस में है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुबह और शाम हर इंसान के लिए 10-10 फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। 10 फरिश्ते फजर की नमाज से लेकर सूरज के डूबने तक रहते हैं। फिर इनके चले जाने के बाद मगरिब की नमाज से लेकर सुबह और फजर की नमाज तक 10 फरिश्ते। और जो किरामन कातिबीन हैं, जो हमारे दाएं और बाएं जानिब हैं, ये भी दिन वाले 2 और रात वाले 2। तो मुकम्मल 24 फरिश्ते हर इंसान के साथ अल्लाह ताला लगा दिए हैं। अंदाज़ा लगाइए फरिश्तों की मिकदार कितनी ज़्यादा होगी। इंसानों को गिनना ही मुश्किल है, हर इंसान के साथ 24 फरिश्ते हैं। तो जितने खरबों इंसान होंगे उनको 24 से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, इतने ज़्यादा फरिश्ते अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं। हदीस में आता है आसमान में एक हथेली के बराबर भी जगह ऐसी बाकी नहीं है जहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते ना हो। इतनी ज़्यादा तादाद में अल्लाह के फरिश्ते, और इतनी ज़्यादा तादाद में अल्लाह के फरिश्ते हैं कि उन फरिश्तों की वजह से आसमान दबता है, और जैसे किसी चीज़ पर वज़न ज़्यादा पड़ता है तो कर कर की आवाज़ आती है, इस तरह आसमान में आवाज़ आती है। तो 7 आसमानों में कितने फरिश्ते हैं, फिर ज़मीन में कितने फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान की हिफाजत के लिए इतना बेहतरीन इंतज़ाम मुकर्रर फरमाया। अगर अल्लाह ताला इन फरिश्तों को ना लगाते तो जिन्नात और शयातीन हमारा जीना मुश्किल कर देते। हम निवाला खाने जाते, वो हमारा निवाला छीन लेते। हम कोई चीज़ घर को ले जाना चाहते, वो कवर हमारा गायब कर देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो चीज़, हालांकि जिन्नात हमें नज़र नहीं आते, हमसे ज़्यादा ताकत उनके पास है, शैतानों के पास हमसे ज़्यादा ताकत है। लेकिन क्या वजह है कि उनसे हिफाजत होती है? उनसे हिफाजत के लिए अल्लाह ताला की ये बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह का फजल है, करम है कि अल्लाह ताला दिन में 10 फरिश्ते, रात में 10 फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाते हैं। उसी को यहाँ पर फरमाया गया, इंसान की हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं, यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, जो अल्लाह के हुक्म से उस इंसान की हिफाजत करते रहते हैं। कहीं कोई पहाड़ की चट्टान, कोई वज़नी चीज़ उसके ऊपर न गिर जाए, उससे पहले फरिश्ते इंसान को वहाँ से हटा लेते हैं।
ہم راستے میں گاڑی چلاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے ہمارا بچ جاتا ہے، یہ بچانے والے کون ہیں؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں اگر قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے تب وہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے اس جگہ میں جب یہ آدمی جائے گا تو یہاں پر اس کو بچانا نہیں ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے بڑے نقصان سے آدمی کو اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں، چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جو بڑا نقصان ہونے والا ہے اس سے اللہ اس کو بچا دیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کی تقدیر جب تک غالب نہ آئے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے اس وقت تک اس قوم کی حالت کو جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ یہ بڑی بہترین آیت کا ٹکڑا ہے کہ آج کے حالات جو ہندوستان میں خصوصاً چل رہے ہیں، آپ حضرات غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو چینج نہ کرے، اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے، اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے، اللہ بھی ان کے حالات کو چینج نہیں فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی نیک بننا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، جو آدمی برائی کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، روایت میں ہے، یہ فرشتے صرف دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے نہیں، دنیا کی مصیبتوں سے تو بچاتے ہیں ہی اللہ کے حکم سے، جو انسان غلط قدم اٹھاتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے، یہ فرشتے اس کو پیچھے ڈھکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے بندے یہ نافرمانی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اس کی طرف مت جا، رک جا، پھر بھی وہ فرشتوں کی بات کی طرف نہیں جاتا۔ آپ غور فرمائیے، جب بھی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے ہمارے اندر سے ایک ملامت پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک نفس امارہ جو ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے، دیکھ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ مت کر۔ جیسا کہ اذان کی آواز آتی ہے اور ہمارے گھر میں اگر ٹی وی چل رہا ہے فوراً ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، ٹی وی نہیں چلنا چاہیے، فوراً ہم ریموٹ سے ٹی وی کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ اللہ کے فرشتے ہمیں کہتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ کے گھر سے تم کو اللہ کا بلاوا آیا ہے اور اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے، تمہارے گھر میں شیطانی کام چل رہا ہے، اس کو روک دو۔ فوراً جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ روک دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انسان کو برائی اور گناہوں کی طرف جانے سے روک دیتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو جو بندے چینج ہونا نہیں چاہتے، گناہ کی طرف فرشتوں کی بات کو بھی وہ ٹھکرا دیتا ہے اور نفس امارہ کی بات، نفس لوامہ کی بات کو بھی وہ ٹھکرا دیتا ہے اور گناہ میں جاتا ہے، تو یہ انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس قوم کی حالت اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ چینج ہونے کا ارادہ نہیں کرتے۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات پر غور کریں۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم یہ شکایت کرتے ہیں اللہ کی نصرت کہاں ہے، اللہ کی مدد کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتے؟ ان لوگوں کے لیے بہترین جواب اللہ نے ارشاد فرمایا، تم بدلنا چاہتے ہی نہیں۔ صحابہ اکرام 313 تھے میدان بدر میں، 313 صحابہ اور ہزاروں کا لشکر ان کے سامنے ہے، لیکن کیا ہوا؟ صحابہ کے پاس 8 تلواریں، 313 صحابہ کے پاس 8 تلواریں، اور ان 8 تلواروں نے ان ایسے زبردست تیاری کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس کفار اور مشرکین کو قلع کما کر دیا، ان کو ختم کر دیا، اور ان کے 70 سردار مارے گئے، 70 جو ہے ان کے گرفتار ہوئے، بہت زبردست طریقے سے ان کو جو ہے ہزیمت ہوئی، شکست ہوئی۔ آج بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے پاس ماشاءاللہ مال ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، ان کے پاس جو ہے بلڈنگیں ہیں، سب کچھ ہے، ان کے پاس حکومت، بعض علاقوں میں تو حکومت بھی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی وہ شان و شوکت کہاں گئی؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، اپنے آپ کو انہوں نے چینج کر لیا۔ اللہ کا جو ڈر ان کے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اللہ سے جو تعلق ان کا ہونا چاہیے وہ تعلق، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے، دعا تو مانگتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں شک ہوتا ہے یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہم ہاتھ تو اٹھا دیتے ہیں
لیکن جس انداز سے اللہ سے مانگنا چاہیے، شہنشاہ عالم کے دربار میں ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، پوری یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے میرا کام صرف اور صرف اللہ ہی بنانے والے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مقرر فرما دیں گے کہ آپ کا نہ بننے والا کام بھی بن جائے گا۔ اگر مسلمان چینج ہو جائے، اگر مسلمان اپنے آپ کو تبدیل کرے، آج بھی وہی خدا ہے جس خدا نے صحابہ اکرام کی مدد فرمائی۔ لیکن آج ہم مسلمان جہیز میں برابر شادی بیاہ میں جہیز لیں گے، رسم و رواج پورے کریں گے، شادیوں میں بینڈ باجا دھوم دھڑاکہ کریں گے، اس میں کسی قسم کی چینجز ہم کرنے کو تیار نہیں، اور جو منع کرنے کے لیے آگے آئے وہ ہمیں دشمن نظر آئے گا، ہمیں نماز کے لیے دعوت دے وہ ہمیں دشمن نظر آئے گا۔ تو جو قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہ چاہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں فرماتے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ بھی ان کے حالات کو چینج نہیں فرماتے، اللہ بھی ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا اس آیت پر ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں، نقصان کا ارادہ فرماتے ہیں، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو قوم اپنے آپ کو چینج نہ کرے، گناہوں میں نافرمانیوں میں لگی رہے، پھر اللہ کا عذاب آئے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو جس قوم کو تبدیل ہونا ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، اللہ کی طرف سے بھی حالات تبدیل ہوں گے۔ آیت نمبر 12، وہی خدا ہے جس نے جو برق کا معنی ہے بجلی کو دکھاتا ہے خوف اور لالچ کے طور پر، یعنی خوف یہ ہوتا ہے یہ بجلی کہیں گر نہ جائے، لالچ یہ ہوتا ہے بجلی آنے کے بعد، بجلی چمکنے کے بعد بارش ہونے والی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وزنی بادلوں کو وہ سمندر سے پانی پلا کر اوپر اٹھاتا ہے، بادل نیچے سمندر کے پاس آتے ہیں، سمندر کا پانی اپنے اندر لیتے ہیں اور اتنا وزندار بادل ہو جاتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے اس بادل کو جو ہے ہواؤں میں اوپر اٹھا دیتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے جہاں چاہے اس بادل کو بھیجتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کو یہاں پر ظاہر فرمایا۔ آیت نمبر 13، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتی ہیں، یہ بجلیاں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے من خیفتی، اس کے خوف سے۔ رعد کا ترجمہ ہے بجلی، کڑکنے والی بجلی، اور ایک ترجمہ ہے رعد کا معنی اللہ کا وہ فرشتہ جو بجلیوں کو چلاتا ہے، بجلیوں پر مقرر ہے، تو ایک فرشتے کا نام ہے، یا پھر بجلی کو رات کہتے ہیں، دونوں ترجمے یہاں پر فٹ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا فرشتہ یا بجلیاں جو چمکتے ہیں دراصل یہ اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلیاں چمکتے تو یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ جو یہ آیت پڑھی گئی یہی دعا ہے، جب بجلیاں چمکنے لگے تو ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور دعا آتی ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ لا تقتلنا بغضبک، ہمیں اپنے غصے سے ختم مت فرما، ولا تہلکنا بعذابک، اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک مت فرما، وعافنا قبل ذلک، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما۔ یعنی بجلیاں کڑکتی ہیں، چمکتی ہیں، گویا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور آپ غور فرمائیے جب آسمان میں بجلی کڑکتی ہے اس کی چمک کتنی زیادہ دور تک جاتی ہے، اور اس کی کڑک خصوصاً رات کے وقت میں کتنی دور تک سنائی دیتی ہے، دلوں میں ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، گویا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے غضب سے دعا کریں کہ اللہ آپ کا غضب بہت خطرناک ہے، ہمیں جو ہے اپنے غضب سے بچائیے، ہماری حفاظت کیجیے، اور آپ کا عذاب نازل مت فرمائے، اگر یہ عذاب ہے تو اس کو ہم سے اس عذاب کو ٹلا دیجیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے زور سے آندھی چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، اللہ کا ذکر فرماتے، یعنی آپ نے اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ چھوٹی بھی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تمہاری پہلی نظر اللہ کی طرف جانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔
وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور وہ بجلیوں کو کڑکدار بجلیوں کو بھیجتا ہے پھر جسے چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور یہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. یعنی بجلی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بجلی نیچے گرتی ہے اور لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، کھیت میں گرتی ہے تو کھیت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اللہ کے حکم سے یہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی قدرت کے مالک ہے. یہ سب چیزیں بولنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور وہ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ ایک ہے نہیں، اللہ کا بیٹا بھی ہے نعوذ باللہ، اللہ کی بیوی بھی ہے، اللہ کے ساتھ اور پارٹنر بھی ہے، شریک بھی ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اور وہ زبردست طاقت کا مالک ہے. یہ سب بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ اسی کو پکارنا حق ہے. اللہ ہی اس قابل ہے اس سے دعا کی جائے، اس کو پکارا جائے. اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء ان کا کوئی جواب وہ لوگ نہیں دیتے. جن بتوں کے سامنے، جن معبودوں کے سامنے یہ ہاتھ پھیلا کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، درخت کے سامنے، سورج کے سامنے، ستاروں کے سامنے، چاند کے سامنے، پتھروں کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں اور ان کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ لا یستجیبون لہم بشیء کوئی چیز کا وہ لوگ جواب نہیں دیتے، ان کی کوئی ضرورت وہ لوگ پورا نہیں کرتے. اس کی مثال اللہ دیتے ہیں اللہ کباسط کفیہ الی الماء اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے پاس اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کوئی آدمی لے جائے لیبلغ فاہ اور یہ سوچے کہ وہ پانی اس کے منہ تک آ جائے وما هو ببالغ حالانکہ وہ پانی اس تک نہیں آئے گا. اللہ نے یہاں پر مثال دی ہے جیسے کہ کوئی پیاسا ہے اور وہ پیاسا آدمی بجائے یہ کہ پانی کو اٹھا کر پیے وہ پانی کے سامنے جا کر دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر یہ کہے اے پانی میرے منہ تک آ جا، اے پانی میرے منہ تک آ جا. قیامت آ جائے گی لیکن وہ پانی اس کے منہ تک نہیں آئے گا جب تک کہ وہ خود گلاس میں یا ہاتھوں میں چلو بھر کر پانی لے اور جب تک نہ پی لے یا گلاس میں یا پیالی میں پانی لے کر جب تک نہ پیے وہ پانی اس کے منہ تک نہیں آئے گا. پانی کو رحم نہیں آئے گا. پانی کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ کر اے پانی میں بہت پیاسا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میری زبان سوکھ گئی، میرا حلق سوکھ گیا اور میری انتڑیاں سوکھ گئی ہیں، لہذا اے پانی میں آپ کو پی کر جو ہے بحال ہونا چاہتا ہوں، آپ میرے منہ تک آ جائیے. پکار پکار کر شام ہو جائے گی لیکن وہ پانی اس تک نہیں آئے گا. جیسے پانی کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑنے سے وہ پانی اس تک نہیں آتا، اسی طرح اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے سے ان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی، اللہ ہی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اس طرح بہترین مثال اللہ نے یہاں پر دی ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور کافروں کی جو پکار ہے وہ گمراہی ہے. وہ جو جا کر اپنے معبودوں کے نام لے لے کر پکارتے ہیں یہ سری گمراہی ہے. ان کو چاہیے تو اللہ کو پکارے، دوسروں کو نہ پکارے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں. طوعاً وَكَرْهًا خوش دلی کے ساتھ یا زبردستی کے ساتھ کسی بھی طرح میں وہ اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. وَظِلَالُهُمْ اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ہر صبح میں اور ہر شام میں. صبح اور شام بول کر پورے دن اور پوری رات کو مراد لیا گیا، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اے انسانوں تمہیں بھی چاہیے جس خدا نے ان چیزوں کو بنایا، جس خدا نے تم کو پیدا کیا اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، دوسروں کے سامنے پیشانی اور سر کو مت جھکاؤ اور ان کو اپنا معبود مت بناؤ. یہ جو آیت ہے یہ 13ویں پارے کی سورہ رات کی 15ویں آیت، یہ سجدے کی آیت ہے. دوسرا سجدہ، پہلا سجدہ پارے 9 میں گیا، دوسرا سجدہ یہ 13ویں پارے میں آیا. تو جتنے لوگ یہاں پر تفسیر سن رہے ہیں ان تمام کو چاہیے کہ جب موقع ملے ایک سجدہ کریں، یعنی سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھ اللہ اکبر کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں. یہ سجدہ تلاوت کہلاتا ہے. 14 جگہ قرآن میں سجدے کی آیتیں ہیں. پہلا 9 پارے میں گزرا، یہ آج جو رکوع تلاوت کیا گیا یہاں پر دوسرا سجدہ آیا ہے. تو تمام کو چاہیے جو بھی تفسیر کا لیکچر سنتے ہیں ان لوگوں کو اس آیت کے سننے پر سجدے میں جا کر جبھی بھی موقع ملے سجدے تلاوت ادا کر لینا واجب ہے.
اور اگر آپ پورا قرآن ختم ہونے کے بعد 14 سجدے ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے بھول گئے تو پھر اس کا گناہ ہوتا ہے، اس لیے جب موقع ملے کر لیں، یا پھر پورا قرآن ختم کر کے فوراً گئے 14 سجدے ایک ساتھ کریں تو بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ قل من رب السماوات والارض، آیت نمبر 16۔ اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، پھر آپ ہی فرمائیے اللہ ہے۔ پھر آپ فرمائیے کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہو، اپنا دوست بناتے ہو، جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں؟ آپ فرمائیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جب ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا تو جس کے پاس قدرت نہیں ہے اور جس کے پاس قدرت ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ هل تستوي الظلمات والنور، یا ظلمتیں اور روشنی، اندھیرا اور روشنی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ روشنی ایک الگ چیز ہے، اندھیرا ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح ایمان اور کفر و شرک یہ دونوں ایک جگہ برابر نہیں ہو سکتے، ان میں بڑا ڈیفرنس ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے بنایا ہے مخلوق کو جیسے اللہ نے بنایا؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان کے اوپر یہ جو خلقت ہے، یہ جو کریشن ہے، یہ ان کے اوپر متشابہ ہو گئی، ان کو اس کے اندر کنفیوژن ہو گیا۔ کیا ایسا ہے؟ یعنی کیا اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، کیا ان لوگوں نے دنیا میں کوئی چیز بنائی ہے؟ ایک دوسرے کے 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اللہ کے علاوہ جن کے سامنے یہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں نے آج تک ایک مکھی بھی نہیں بنائی، تو پھر کس بل بوتے پر یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں؟ قل اللہ، پھر آگے اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر فرمائیے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہو الواحد القہار، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، القہار زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ آگے اللہ نے پھر فرمایا اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، آیت نمبر 17، انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے بارش کو برسایا، فسالت اودیۃ بقدرہا، پس وہ نالے بن کر اپنے اپنے مقدار کے مطابق بہ جاتے ہیں، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پس جو تلچھٹ ہوتا ہے وہ پانی اس کو لے کر چلا جاتا ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور جو یہ لوگ آگ میں تپاتے ہیں، فی النار ابتغاء حلیۃ، سونے اور زیور کو بنانے کے لیے، او متاع، یا کوئی برتن یا سامان بنانے کے لیے، زبدن، اس میں بھی جو کچرا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح۔ یعنی یہاں پر اللہ نے دو مثالیں بیان فرمائی، پہلی مثال بارش کی، دوسری مثال آگ کی۔ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، بارش برسنے کے بعد زمین میں جو کچرا ہوتا ہے، جو کچھ دھول مٹی ہوتی ہے، وہ سب بہا کر، سیلاب بہا کر لے کر چلا جاتا ہے، اور جو زمین جو پانی جذب کر لیتی ہے وہ زمین جو ہے اپنے اندر پی لیتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے دانے اور جو کھیتی باڑی وغیرہ اگتی ہے۔ یعنی اس زمین میں جو کچرا وغیرہ تھا وہ بالکل کونے میں چلا جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، اور جو رہ جاتا ہے جو پانی جو جذب کر لیتی ہے اس سے جو ہے اللہ کی قدرت سے کھیتیاں اور پھل اور پھول ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آگ میں جو تپاتے ہیں، مثال کے طور پر سونے چاندی کے کام کرنے والے جو سونے کو آگ میں تپاتے ہیں، تپانے کے بعد جو سونے کا پانی چڑھا ہوا یا تانبا ملا ہوا ہوتا ہے وہ سب جو ہے کچرا بن کر چلا جاتا ہے، اور جو آگ میں جلنے کے بعد جو باقی رہ جاتا ہے وہ خالص سونا یا خالص چاندی باقی رہ جاتی ہے۔ جو کچھ اس کے اوپر ملایا گیا ملاوٹ تھی وہ ملاوٹ پوری ختم ہو جاتی ہے، جیسے بارش میں کچرا چلا جاتا ہے، آگ سے جو ملاوٹ کی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، خالص سونا باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال دیتے ہیں۔ جو باطل ہے وہ چند دنوں جب چمکتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دن آتا ہے باطل ختم ہو جاتا ہے اور حق غالب رہتا ہے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں اس میں مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باطل ایک وقت تک پکارتا ہے، مثال کے طور پر فرعون کا کتنا دبدبا تھا اور فرعون سے لوگ کتنا ڈرتے تھے، ایک زمانہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب فرمایا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم بنی اسرائیل کی اللہ نے مدد فرمائی تو فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کو اللہ نے پانی کے عذاب میں مبتلا فرمایا، اس کو غرق فرما دیا۔ ایک حد تک باطل چمکتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے حق غالب ہو جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو باطل کی چمک دمک ہے اس کو دیکھ کر تم بھی پریشان نہ ہونا، جب اللہ تعالیٰ حق کی بارش کو اتارتے ہیں باطل ملیامٹ ہو جاتا ہے، باطل دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، جو حق ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو کچرا ہوتا ہے اس کو جو ہے سیلاب لے کر چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، جو لوگوں کو فائدے کی چیز ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، ایسی مثال ہمیں دیتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا ان مثالوں کے ذریعے اللہ نے توحید کو ثابت کیا اور حق کے بارے میں اللہ نے بتایا، باقی جو شرک اور کفر ہے، جو باطل ہے، وہ ایک دن دنیا سے ختم ہونے والا ہے۔ اس طرح گویا اللہ نے توحید کی دعوت دی ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے للذین استجابوا لربہم الحسنی، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اور جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، جو کچھ زمین میں ہے اور اس کے مثل اور زیادہ، یہ سب اگر یہ ان کو دے دیا جائے لفتدوا بہ، قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ یعنی یہ لوگ کہیں گے یا اللہ پوری دنیا اور اس کے مثل جتنا ہو سکتا ہے یہ سب ہم آپ کے راستے میں قربان کر دیں گے، صرف ہمیں قیامت کے عذاب سے بچا دیجیے۔ اتنا ہیبت ناک اور ایسا خطرناک میدان قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا کہ انسان یہ خواہش کرے گا دنیا اور دنیا کے مثال اور جتنا ہے یہ سب میں اللہ کے راستے میں دے دوں گا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے آج عذاب سے بچائیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ برے حساب والے ہیں، ان کا حساب بہت برا ہوگا۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ وبئس المہاد، اور جو جہنم ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ اس طرح آیت نمبر 18 تک یہ رکوع نمبر 2 سورہ رات کا اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 8 مکمل ہوا۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو ثابت فرمایا ہے، اور یہ مثالیں دے دے کر اللہ نے بتایا کہ کس طرح توحید کی مثال کہ ایک اندھا اور دیکھنے والا جیسے برابر نہیں ہو سکتے، اور سننے والا اور بہرا جیسے برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں میں تمیز کرنا ہے، فرق کرنا ہے، حق کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی توحید پر اقرار کرنا ہے۔ اب اللہ کو کیسے پہچاننا ہے؟ اللہ کی قدرت کے ذریعے پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کیسی طاقت کے مالک ہیں۔ اس طرح اللہ کی طاقت میں، اللہ کی قدرت میں اگر ہم غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی شان ہمیں سمجھ میں آئے گی، اور ہماری زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نکلے گا، اور آدمی یہ سوچے گا اتنا زبردست اللہ ہے اور ایسی طاقتوں کا مالک ہے، اس کے سامنے اپنی جبین کو کیسے نہ جھکائی جائے، اپنی پیشانی کو کیوں نہ جھکائی جائے، اس اللہ کی نافرمانی کیسے کی جائے جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے۔ کل قیامت میں اگر اللہ پوچھیں تمہارے سامنے قرآن تھا، تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، پھر تمہارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی، تم نے کفر و شرک کو کیوں نہیں چھوڑا اور ایمان کیوں نہیں لائے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس رکوع میں بتاتے ہیں۔ اے کافرو، اے مشرکو، توبہ کرو اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو اور توحید کا اقرار کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور مسلمانوں کو بھی دعوت ہے، تم جب تک چینج نہیں ہوگے اللہ کی طرف سے فیصلے بھی چینج نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے، جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ اس آیت کو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں۔ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی ہے، ہمارے اعمال میں جوڑ پیدا ہونا ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ آج آپ غور فرمائیے کہ ہماری سوچ اور ہماری فکر پر اتنا زیادہ روک پڑ گیا ہے، اتنا زیادہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے کہ خامخواہ مسلمان ڈر گیا۔ حالانکہ مسلمان وہ تھا کہ مسلمان کو زمین تو دور کی بات ہے، جنگلوں نے جو ہے جنگل کے درندے وہاں سے چلے گئے۔ صحابہ اکرام ایک جنگل میں، افریقہ کے جنگل میں گئے
تو وہاں کے لوگوں نے کہا یہاں سے چلے جائیے، اگر یہ درندے آپ کو دیکھ لیں گے تو ایک ایک کو اپنا نوالا بنا لیں گے۔ صحابہ نے کہا کوئی ڈر کی بات نہیں۔ ان کے جو امیر تھے جنگل کے بیچ میں گئے اور وہاں جا کر آواز لگائی، اے جنگل کے درندے، ہم پیغمبر خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کے حکم سے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے اس علاقے میں آئے ہیں، لہذا ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اگر تمہیں چاہے تو اگر تم اس اعلان کو سن رہے ہو یہ جنگل خالی کرو۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جو شیر ہے وہ اپنے اپنے بچوں کو لے کر، چیتا اپنے اپنے بچوں کو لے کر، ہاتھی اپنے بچوں کو لے کر جو ہے جنگل خالی کر کے چلے گئے۔ جتنے دن صحابہ وہاں پر تھے کوئی درندہ ان کے قریب بھی نہیں آیا، بلکہ وہاں پر وہ لوگ دور چلے گئے۔ تو انسان تو دور کی بات، جنگل کے جو درندے ہیں انہوں نے بھی انسان کی بات کو سنا، کیونکہ اس وقت میں انسان صرف اللہ کی ماننے والا تھا۔ آج انسان پہلے اپنے نفس کی مانتا ہے، پہلے مجھے جو پسند ہے وہ میں کروں گا، جو ناپسند ہے اس کے اندر کچھ ہیرا پھیری کر کے میں اس کو بھی شریعت کا کام بنا لوں گا۔ ایسا اگر ہم تک چینجز کریں گے، تبدیلی کریں گے تو اللہ بھی فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنی مرضی کرو، میں بھی اپنی نصرت اور اپنی مدد کا ہاتھ تم سے ہٹا لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ ہماری خوشی غم ہو یا ہمارا کوئی بھی کام ہو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ضرور شامل ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نکاح مسجد میں ہوتا ہے، ماشاءاللہ سنت ہے، نکاح مسجد میں ہو گیا، ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، عصر میں نکاح ہو گیا، اس کے بعد عشاء کی اذان، کہیں کہیں تو اذان کا احترام کیا جاتا ہے، کہیں کہیں مغرب کے بعد سے جو ہے مرفع وغیرہ بینڈ باجا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بینڈ بجتا ہے، جو مرفع بجتا ہے، 1.5-2 گھنٹے دولہے کے گھر کے سامنے، پھر سارے رستے میں، اور آج کل تو وہ قندیلوں کو لے جانے کا ایک رسم نہیں شروع ہوئی ہے، گویا پورے محلے کے اندر ہنگامہ، کوئی بیچارے کسی کے معصوم بچے سو رہے ہیں اور کسی کے ماں باپ بیمار ہیں، کسی کے گھر میں کوئی پیشنٹ ہے، ان کو تکلیف، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری خوشی، ہماری لذت اور ہمارے گھر میں جو ہے ایک تقریب ہے، اس میں کسی قسم کی اڑچن نہیں آنی چاہیے۔ بجانے والوں کے اوپر پیسہ لٹایا جا رہا ہے، پیسہ اڑایا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان یہ بتا رہا ہے میری خوشی کے لیے میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں، جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، کسی کو تکلیف ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، خدا ناراض ہو خدا کے رسول ناراض ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر ہم نکاح کو سنت سے جو مسجد میں کیے تھے اس میں جو پوری برکت ملی تھی وہ سب ملیامت ہو جاتی ہے، ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد شادی خانے میں ناچ ہوتا ہے، اس کے بعد دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے، کیوں کہ قرآن کی برکت آ جائے۔ پورا ناچ گانا 1.5-2 گھنٹہ جو ناچ گانا کیے وہ ہونے کے بعد قرآن کے نیچے سے گزارنے سے کیا وہ نحوست ختم ہو جائے گی؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے، لیکن جو 1.5-2 گھنٹہ جو ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، صحابہ کے طریقے کو ہم نے پامال کیا، اولیاء اکرام کے نقش قدم کو ہم نے ٹھکرا دیا، اس کا جواب کون دے گا؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شادی میں برکت دو، اولاد میں برکت دو۔ نہیں ہو سکتا جب تک ہم چینج نہیں کریں گے اپنے آپ کو، جب تک سنتوں کو زندہ نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت اور اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ ہمارے کاروباروں میں، ہماری تجارت کی جگہ میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اولاد میں اگر اللہ کی رحمت، اللہ کی نظر رحمت چاہیے، اللہ کا کرم چاہیے، اللہ کی مہربانی چاہیے، تو جو نافرمانی کا کام ہو رہے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا اور چینجز لانا ہوگا۔ اس کے بعد جا کر انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ضرور ہماری نصرت اور ہماری مدد فرمائیں گے۔ اس طرح جو ہے اس رکو میں جو آیت آئی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ سب پر فٹ ہوتی ہے۔ اس آیت کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آگے رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رکو کے اندر جو اللہ نے باتیں ارشاد فرمائی، جو مثالیں بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی۔